ہمارے آئے ہوئے مہمان سید مجسم بابو اسٹیج پر جلوہ بار ہیں، مخاطب منصب پر آئیں، اس سے پہلے ہم ان کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ خاندان ڈیرہ والا کا دامن، خاندان ڈیرہ والا کا دامن۔ الفاتحة إلى روح النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محفل پاک میں شرکت فرما۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ۔ صدق اللہ و مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم فقیروں کی ثروت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، جناب احمد مجتبی محمد المصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و منبع العلم والحلم والحکم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا، لی خمسة
أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة غوث اعظم بمنے بے سر و سامان مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستارا تو کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ حضرات محترم، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ آج کی یہ محفل پاک، آج کا یہ اجلاس مرحومہ سیدہ رحیمہ ماں کے 10ویں کے موقع پر ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت کو پیش کرنے کے لیے اس اجلاس کا اہتمام ہوا ہے اور اس محفل پاک کو سجایا گیا ہے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں سب سے پہلے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی پنجتن پاک اور ائمہ اہل بیت کے صدق و توسل سے مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت نصیب فرمائے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بڑی ہی مشہور اور معروف آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ تحقیق کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ دنیا کے اندر رب کائنات نے جب انسان کو بنایا، جب انسان کی تخلیق کی گئی، انسان کو رب کائنات نے جب پیدا فرمایا تو انسان کو رب کائنات نے 2 چیزوں کا مجموعہ بنا کر اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ ان میں سے ایک انسان کا جسم اور دوسری انسان کی روح۔ جسم اور روح کے ملاپ کو، جسم اور روح کے مجموعے کو انسان کہا جاتا ہے۔ اگر صرف جسم ہو، روح نہ ہو تو ہم اسے زندہ انسان سمجھتے ہیں، اور صرف روح ہو اور جسم نہ ہو تب بھی اسے انسان نہیں سمجھا جا سکتا۔ روح اور جسم کے مجموعے کو انسان کہا جاتا ہے۔ ان دونوں چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی، انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، انسان کو رب کائنات نے اس دنیا کے اندر، اس انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ اب آپ سوچیں کہ جس طریقے سے انسان کے جسم کے اندر کئی طرح کے مرض پیدا ہوتے ہیں، انسان کے جسم کے اندر کئی طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، انسان کئی طرح کے مرض کے اندر مبتلا ہوتا ہے، انسان مریض بنتا ہے، اس کا جسم مریض بنتا ہے، کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی بیماری۔ انسان کے جسم کے اندر کئی طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ہزاروں اور کئی سو طرح کی بیماریاں انسان کے جسم کے اندر وجود پاتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں انسان کے جسم کی جو بیماری ہے نا، وہ ڈاکٹروں کی دوائیوں کے ذریعے سے اس جسم کی بیماریوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کے سر کے اندر کوئی مرض
لاحق ہو چکا ہے، اگر وہ سر کے درد کی دوا لینے گیا تو ڈاکٹر دوائی دے گا نا، اس کا یہ مرض اس دوائی کے ذریعے سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ انسان کی آنکھوں میں اگر کوئی مرض ہے تو وہ دوائی لے گا، اس کے آنکھوں کا مرض درست ہو سکتا ہے۔ انسان کے کانوں میں اگر کوئی مرض لاحق ہو جائے، وہ دوائی لے تو ڈاکٹر کی دوائی کے ذریعے سے اس کے کان کا مرض دور ہو سکتا ہے۔ انسان کے منہ کے اندر اگر کوئی مرض پیدا ہو جائے، وہ ڈاکٹر سے اگر علاج طلب کرے، ڈاکٹر اگر اس کا علاج دے دے تو انسان کے منہ کے مرض درست ہو سکتے ہیں۔ انسان کے شکم کے اندر، انسان کے پیٹ کے اندر، انسان کے سینے کے اندر، انسان کے ہاتھوں کے اندر، انسان کے پیروں کے اندر، یہاں تک کہ جسم کے کسی بھی عضو کے اندر اگر کوئی بھی مرض لاحق ہو جائے، وہ ڈاکٹر سے دوائی لے، ڈاکٹر کی دوائی سے جسم کا مرض دور ہو سکتا ہے، جسم کی بیماری دور ہو سکتی ہے، جسم کی پریشانی، جسم کی تکلیف ڈاکٹر کی دوائی سے دور ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، جس طریقے سے جسم بیمار پڑتا ہے نا، اسی طریقے سے روح بھی بیمار پڑتی ہے۔ جس طریقے سے جسم کو دوائی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے جب روح بیمار پڑتی ہے تو روح کو بھی دوائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طریقے سے جسم کے مرض کو دور کرنے کے لیے علاج کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی روح کے مرض کو دور کرنے کے لیے علاج کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اب جسم کی بیماریاں تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ جسم کے اندر کی کئی طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن یہ روح کی بیماری کیا ہے؟ تو آج روح کی بیماری کے اندر دنیا کا ہر انسان گھرا ہوا ہے، دنیا کا ہر انسان روح کے مرض کے اندر مبتلا نظر آئے گا، چاہے وہ امیر ہو یا پھر غریب ہو، چاہے وہ سیٹ ہو یا پھر مزدور ہو، چاہے وہ انسان بزرگ ہو یا پھر جوان ہو، چاہے وہ انسان آبادی میں رہنے والا ہو یا تنے تنہا جنگلوں ویرانوں میں رہنے والا ہو، دنیا کے اندر بڑے سے لے کر چھوٹے تک ہر انسان روح کی بیماری کے اندر مبتلا نظر آئے گا، روح کی بیماری کے اندر وہ پریشان نظر آئے گا۔ اب آپ سوچیں گے وہ روح کی بیماری کیا ہے؟ تو روح کی بیماری کوئی اور نہیں، دنیا کا آج ہر انسان کے کہتا نظر آتا ہے کہ مجھے کہیں پر سکون نہیں مل رہا ہے، کہیں پر قرار نہیں مل رہا ہے۔ دولت والا ہے وہ بھی بے سکونی کی شکایت کر رہا ہے، اگر کوئی غریب ہے وہ بھی بے قراری کی شکایتیں کر رہا ہے، اگر کوئی سیٹ ہے وہ بھی بے قراری کی شکایت کر رہا ہے، اگر کوئی مزدور ہے وہ بھی بے قراری کی شکایت کر رہا ہے، اگر کوئی عالم ہے وہ بھی بے قراری کی شکایت کر رہا ہے، اگر کوئی عام انسان ہے وہ بھی بے قراری کی شکایت کر رہا ہے۔ یہ بے قراری کا جو مرض ہے، یہ بے سکونی کا جو مرض ہے، یہ مرض جسم کا نہیں ہے بلکہ یہ مرض انسان کی روح کا مرض ہے، یہ بیماری انسان کے روح کی بیماری ہے۔ اگر جسم کا مرض ہوتا تو ڈاکٹروں کی دواؤں کے ذریعے سے بے قراری ختم ہونی تھی، لیکن کئی ایسے انسان تمہیں ملیں گے کہ کئی برسوں تک اپنی بے قراری کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹروں کے پاس دوڑتے چلے گئے، لیکن کئی برسوں تک دوائی کرنے کے باوجود بھی ان کی بے قراری ختم نہ ہوئی، ان کی بے چینی ختم نہ ہوئی، ان کو کہیں اطمینان نہ ملا، ان کو کہیں سکون نہ ملا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہ جو بے قراری ہے وہ جسم کی بیماری نہیں ہے بلکہ یہ روح کی بیماری ہے۔ جسم کی بیماری دنیاوی ڈاکٹروں، دنیاوی طبیبوں، دنیاوی حکیموں کی حکمت سے اور ان کے علاج سے جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہے، لیکن جو روح کی بیماری ہوتی ہے وہ دنیاوی ڈاکٹروں کی دوائی سے ٹھیک نہیں ہوتی۔ آپ پوچھیں گے پھر کیسے ٹھیک ہوگی؟ پھر ہم اپنی بے قراری ختم کیسے کریں؟ پھر ہم اپنی بے چینی کو دور کیسے کریں؟ تم آؤ مجھ سے نہ پوچھو، رب کائنات کی کتاب قرآن مقدس سے سوال کرو کہ اے اللہ کی سچی کتاب، تو ہی بتا دے کہ تجھے تو رب کائنات نے نازل کیا ہے، تیرے اندر تو دنیا بنی تب سے لے کر قیامت تک کی ساری چیزیں ذکر کی گئی ہے، تیرے اندر تو قیامت کے بعد کا بھی ذکر کیا گیا، تیرے اندر تو حشر کا بھی ذکر کیا گیا، تیرے اندر تو جنت و جہنم کا بھی ذکر کیا گیا۔ اے رب کی نازل کردہ سچی کتاب، اے قرآن مقدس ہے، تو بتا جو ہم بے قراری کے مرض میں ہماری روح مبتلا ہے، ہم اپنی بے قراری کو ختم کیسے کریں، اس مرض کو دور کیسے کریں؟ تو قرآن پکار پکار کر کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن
تطمئن القلوب، اے اپنی بے قراری کو دور کرنے والوں، اپنی بے چینی کا علاج ڈھونڈنے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رب کائنات نے خود رب کے ذکر کے اندر دلوں کو چین کی دولت رکھ دی ہے اور تمہاری اس مرض کا علاج رکھ دیا ہے۔ جب تم بے قرار ہو جاؤ اپنے رب کو یاد کر لو، میرا مولا ذکر خدا کی برکت سے تمہاری بے قراری کو دور فرما دے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ، دلوں کو جو سکون ملتا ہے نا وہ رب کائنات کے ذکر سے ملتا ہے۔ اب یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ روح کی بیماری، یہ بے قراری جو ہے نا، اور آج تو ڈبل بے قراری ہے، آج تو ماحول کے حساب سے ڈبل بے قراری ہے۔ 1.5 سال پونے 2 سال سے جب سے یہ کووڈ-19 کی بیماری آئی نا، انسان بے قرار ہی نظر آ رہا ہے۔ اگر اس کے سر میں تھوڑا سا درد ہو جائے نا تو ڈبل بے قراری ہو جاتی ہے، اگر اس کو تھوڑا سا اگر بخار آ جائے تو وہ ڈبل بے قرار ہو جاتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں اس پھیلی ہوئی بیماری نے مجھے مبتلا کر لیا ہے، اس کے اندر میں ڈوب چکا ہوں، یا یہ بیماری مجھے لاحق ہو چکی ہے۔ انسان آج دگنا طور پر بہت ہی تیزی کے ساتھ بے قرار نظر آ رہا ہے۔ یارو اس کا علاج یہی ہے، اپنی بے قراری کو ختم کرنا ہے نا تو اپنے رب کا ذکر کرو، اللہ تمہاری بے قراری کو ختم کرو۔ تو سکون چاہتے ہو تو رب کے ذکر میں سکون رکھا گیا، اطمینان چاہتے ہو تو اللہ نے اپنے ذکر کے اندر اطمینان کی دولت رکھ دی۔ اور ایک بات ایمان تازہ کرنے کی بتاؤ کہ اگر رب کائنات کا ذکر کیا جائے نا تو سکون تو ملتا ہے، لیکن یہاں ذکر خدا میں سونے پر سہاگا ہے، ذکر خدا میں سونے پر سہاگا۔ مطلب کیا کہ تم ذکر خدا کرو اللہ تمہاری بے چینی دور کرے، اور تم ذکر خدا کرو رب کائنات تمہارے گناہوں کی بخشش کرے۔ ذکر خدا سے انسان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، ذکر خدا سے انسان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان زمین پر رہ کر مسلمان مومن زمین پر رہ کر جب کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے، کلمہ طیبہ کا ذکر کرتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، کس انداز سے پڑھتا ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب کوئی مسلمان زمین پر رہ کر کلمہ طیبہ کو اس انداز سے پڑھتا ہے کہ اس کلمہ طیبہ کا جو لا ہے، لا، اس لا کو مد کے ساتھ پڑھتا ہے، مد کا مطلب تھوڑا سا کھینچ کر پڑھتا ہے، کس انداز سے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن، جب کوئی مسلمان زمین پر رہ کر اس کلمہ طیبہ کا اس انداز سے ورد کرتا ہے، اس انداز سے اس کلمے کو پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے کلمہ طیبہ کے ذکر کرنے کی وجہ سے، کلمہ طیبہ کو مد کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے عرش اعظم ہلنے لگتا ہے۔ زمین پر کلمہ پڑھتا ہے مومن، زمین پر کلمہ پڑھتا ہے مسلمان، اور آسمانوں میں جو عرش ہے، آسمانوں سے بھی بلند جو عرش ہے، وہ عرش اس بندے کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے حرکت کرنے لگتا ہے، ہلنے لگتا ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے عرش ساکن ہو جا، اے عرش رک جا، کیوں حرکت کر رہا ہے، کیوں ہل رہا ہے؟ وہ عرش کہتا ہے میرے مولا، زمین پر تیرے ایک بندے نے، زمین پر تیرے نبی کے کلمہ پڑھنے والے نے آج کلمہ طیبہ کا ذکر کیا ہے، کلمہ طیبہ کو پڑھا ہے اور مد کے ساتھ پڑھا ہے، اے میرے مولا میں اس بندے کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہل رہا ہوں، حرکت کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت حکم دیتا ہے عرش اب تو وہ کلمہ پڑھ چکا، اب تو ساکن ہو جا، اب تو رک جا، اب تو تھم جا۔ وہ عرش کہتا ہے نہیں، اے میرے مولا جب تک تو اس کلمہ پڑھنے والے کو معاف نہیں کر دیتا اس وقت تک میں رک نہیں سکتا، اس وقت تک میں تھم نہیں سکتا، اس وقت تک میں ٹھہر نہیں سکتا۔ رب کائنات کے تے عرش پھر گواہ بن جا، آج زمین پر جس نے کلمہ طیبہ کو مد کے ساتھ پڑھا ہے، کھینچ کر پڑھا ہے، تو گواہ بن جا کہ اس کے کلمہ
پڑھنے کی وجہ سے میں نے اس انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سونے پر سہاگا ہے، ذکر خدا کرو بے چینیاں دور ہوتی ہیں، اور ذکر خدا کرو گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ اور یہ ذکر خدا پھر کسی بھی انداز میں ہو سکتا ہے، ذکر خدا کسی بھی انداز میں ہو سکتا ہے۔ تم اللہ اللہ کرو تب بھی ذکر خدا ہے، نبی پر درود پڑھو تب بھی ذکر خدا ہے، تم صحابہ کا تذکرہ کرو تب بھی ذکر خدا ہے، تم اہل بیت اطہار کا ذکر کرو تب بھی ذکر خدا ہے، تم شہدائے عظام کا تذکرہ کرو تب بھی ذکر خدا ہے، تم ولیوں اور بزرگوں کا تذکرہ کرو تب بھی ذکر خدا ہے، تم غوث اعظم دستگیر کا ذکر کرو تب بھی ذکر خدا ہے، تم غریب نواز کا ذکر کرو تب بھی ذکر خدا ہے۔ ذکر کئی طریقے سے ہو سکتا ہے، اللہ کے کسی بھی برگزیدہ بندے کا تذکرہ کرنا یہ ذکر خدا کے اندر شامل ہے۔ اللہ ان کے تذکرے سے ذکر خدا کی ثواب اور ذکر خدا کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ذکر خدا کیا ہے؟ بس انشاءاللہ وقت ہوتے ہوتے جو وقت مجھے دیا گیا ہے اس وقت پر بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تقریر کو ختم کر دوں گا۔ بس کچھ باتیں عرض کر کے اپنے تقریر کو میں اختتام کی طرف لے جاؤں گا کہ یہ جو ذکر خدا ہے نا، یہ ذکر خدا سے انسان کیسے بخشا جاتا ہے، کیسے بخشا جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول گزرے ہیں، علماء کرام کی حاضری میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت جن کا نام حضرت سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ اپنے وقت کے ایک اللہ کے برگزیدہ بندے اور صحابی رسول ہے حضرت سیدنا دحیہ کلبی رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ جب اسلام آپ نے قبول نہیں کیا تھا، اس سے پہلے کی زندگی تو آپ کی بہت ہی 60 سال کی یا 70 سال کی آپ کی زندگی گزری، اور اس 60 یا 70 سال کی زندگی کے بعد آپ نے مذہب اسلام کو قبول کیا۔ اور یہ دحیہ کلبی کون شخصیت ہے؟ میں آپ کو ان کا تھوڑا سا تذکرہ بھی کر کے سنا دوں کہ دحیہ کلبی کس ہستی کا نام ہے۔ محرم الحرام کے بیانات آپ جب سنتے ہیں، شہدائے کربلا کا ذکر جب آپ سنتے ہیں، تو اس شہدائے کربلا کے تذکرے کے اندر کہیں نہ کہیں دحیہ کلبی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا امام پاک، امام عرش مقام، سیدنا امام عالی مقام، امام حسین علی جدہ و آلہ السلام، سیدنا امام حسین کے جب بچپن کا زمانہ تھا نا، یہ حضرت سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اکثر و بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ مولا حسین کے بچپن کا زمانہ ہے، جب بھی دحیہ کلبی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے نا، تو امام پاک، امام عرش مقام، امام حسین علی جدہ والہ السلام اٹھتے، بچپن کا زمانہ تھا، اٹھتے اور اٹھ کر حضرت دحیہ کلبی کی گود میں جا کر بیٹھ جایا۔ کتنے خوش قسمت ہیں، ہے نا؟ مولا حسین جنہوں نے سارے اسلام کی حفاظت فرما لی، جنہوں نے سارے اسلام کی آبیاری کر دی، جنہوں نے سارے اسلام کو اپنے خون سے تر و تازہ کر دیا، وہ حسین ابن علی حضرت دحیہ کلبی کی گود میں جا کر کھیلنے لگے۔ اور حضرت سیدنا دحیہ کلبی جب تک ہوتے نا، مولا حسین ان کی گود میں بیٹھ کر کھیلا کرتے، کبھی داڑھی سے کھیلتے، کبھی ان کے جسم پر جو لباس ہوتا ان لباس سے کھیلتے، کبھی ان کے بالوں سے کھیلتے، مولا حسین بس کھیلتے رہتے۔ اور سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال بہت دیا تھا، بڑی خوبصورتی اللہ نے ان کو عطا فرمائی، بڑا حسن و جمال، اور ان کے حسن و جمال کی وجہ سے، ان کی خوبصورتی کی وجہ سے حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام جب انسانی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے نا، تو بارہا دیکھا گیا کہ جناب جبرائیل امین کسی اور کی شکل میں نہیں، حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے۔ جناب جبرائیل امین دحیہ کلبی کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے۔ ایک بار اسی انداز سے دحیہ کلبی کی شکل میں جناب جبرائیل امین فرشتوں کے سردار آ گئے، مولا حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، بچپن تھا، حضرت جبرائیل امین آئے دحیہ کلبی کی شکل میں، مولا حسین نے دیکھا دحیہ کلبی آئے ہیں، اٹھے اور اٹھ کر حضرت دحیہ کلبی کی گود میں جا کر بیٹھ گئے۔
تھے جناب جبرائیل شکل دحیہ کلبی کی، مولا حسین جا کر ان کی گود میں بیٹھ گئے، ان کی داڑھی سے کھیلنا شروع کیا، ان کے سروں کے بال سے کھیلنا شروع کیا، جسم پر جو لباس تھا اس لباس سے کھیلنا شروع کیا۔ قربان جاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھ کر سارے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دیر تک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ کہا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد مولا حسین سے کہا بیٹے حسین اب ان کی گود سے نیچے آ جاؤ، اب ان کی گود سے نیچے آ جاؤ، ان کو ان کی حال پر چھوڑ دو۔ مولا حسین سے جب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا نا تو مولا حسین اترنے کا نام نہیں لے رہے، اترنے کا نام نہیں لے رہے، بس کھیلتے چلے جا رہے، کھیلتے چلے جا رہے۔ پھر مولا حسین سے کہا اے بیٹے حسین نیچے آ جاؤ، لیکن مولا حسین اب اترنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ حضرت دحیہ کلبی یعنی کہ جناب جبرائیل امین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین کو میری گود میں کھیلنے دو۔ حسین اگرچہ بظاہر نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ میں کون ہوں، وہ مجھے دحیہ کلبی ہی سمجھ کر کھیل رہے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں میں کون ہوں، میں جانتا ہوں میں کون ہوں، میرا خدا جانتا ہے میں کون ہوں، لیکن میرے محبوب حسین کو میری گود میں کھیلنے دو، اس لیے کہ جب تک حسین میری گود میں کھیلیں گے اس وقت تک رب کائنات مجھ پر اپنی رحمتوں کی بارشیں کرے گا، اور اللہ حسین کے کھیلنے کی بدولت میرے مقام، میرے رتبے اور میرے درجات کو بلند و بالا فرماتا چلا جائے۔ اب سمجھ میں آ گیا، لاؤ ایسا خاندان یارو دنیا میں ہو تو، لا کر دکھاؤ ایسا خاندان جو نبی کا گھرانہ ہے، جو نبی کا خاندان ہے، لا کر دکھاؤ ایسا خاندان اگر دنیا میں پایا جائے۔ ارے یہ تو جبرائیل امین کی گود میں حسین کھیل رہے ہیں، اٹھاؤ اس سیرت مولا حسین علی جدہ علیہ السلام، تاریخ کربلا پڑھو یا مولا حسین کی زندگی پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کا مطالعہ کرو تو پتہ چلے گا کہ یہی جبرائیل ہے کہ جو کبھی بچپنے میں مولا حسین کے بچپنے میں کبھی اللہ کے حکم سے حسین کے جھولے کو جھلانے کے لیے بھی آتے تھے، اور یہی جبرائیل ہے کہ جب کبھی کبھی حسین کا درزی بن کر سیدہ خاتون جنت کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو جائے۔ یہی جبرائیل امین، ایسا خاندان لا کر دکھا دو، فرشتوں کا سردار ہے جناب جبرائیل، کوئی عام ہستی تو نہیں، فرشتوں کے سردار ہے، لیکن درزی بن کر حسین کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو، سیدہ خاتون جنت کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی ان کے جھولے کو جھلانے کے لیے آ جاتے ہیں، کبھی اگر حسین سو رہے ہو تو ان کی بارگاہ میں بس ایسے ہی ان کے دیدار کے لیے تشریف لے آتے ہیں۔ یہ شان اہل بیت اطہار کے خاندان کی ہے، یہ مقام سیدہ فاطمہ الزہرا کے اولاد کا ہے، یہ منصب و رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا کے اندر کسی خاندان کو وہ مقام و رتبہ نہیں دیا گیا جو مقام اور جو رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندان مصطفیٰ کو عطا کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کو عطا کیا ہے، نبی کے گھر والوں کو عطا کیا ہے۔ جو رتبہ ان کو دیا گیا وہ رتبہ کسی اور کو نہیں دیا گیا، اسی لیے سرکار امام احمد رضا، سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، ان سے جب پوچھا گیا کہ سیدوں کا ادب کب تک کیا جائے، سیدوں کی تعظیم کب تک کی جائے، وہ بے نمازی ہو کیا ان کا ادب کیا جائے، وہ داڑھی منڈاتے ہو کیا ان کا ادب کیا جائے، وہ گالی گلوچ نکالتے ہو کیا ان کی تعظیم کی جائے، وہ جھوٹ بولتے ہو کیا ان کی تعظیم کی جائے، وہ سب کچھ کرتے ہو اس کے باوجود بھی کیا ان کی تعظیم کی جائے؟ تو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا، بڑا پیارا جواب دیا، کہا سیدوں کا ادب کیا جاتا ہے نا، ان کے نماز کی وجہ سے نہیں کیا جاتا، ان کے روزوں کی وجہ سے نہیں کیا جا سکتا، ان کے عمل کی بنیاد پر نہیں کیا جاتا، ان کی جو تعظیم کی جاتی ہے وہ خون مصطفیٰ کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ اگر کوئی سید زادہ گناہ کے اندر گرفتار بھی ہے تب بھی خون خون رہتا ہے، گناہ کرنے سے خون نہیں بدلتا، اور جب خون نہیں بدلتا تو ان کی تعظیم بھی نہیں مٹتی، بلکہ ہر حال میں سید زادے کا ادب اور ان کا احترام اور ان کی تعظیم کی جاتی ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
اور یہ سیدوں کے بابا ہے نا، علماء کرام کی حاضری ہے کہ مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جانتے ہیں اللہ کے رسول نے کیا منصب عطا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے اور علی کے علاوہ حالت جنابت میں کوئی بھی انسان مسجد میں نہیں جا سکتا۔ دنیا کا کوئی بھی انسان جو جنبی ہو، حالت جنابت کے اندر ہو، پردے کی حیا میں الفاظ کہہ رہا ہوں، اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو اچھی بات ہے کہ حالت جنابت ناپاکی کی حالت میں بھی کوئی بھی انسان مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، لیکن اگر علی حالت جنابت میں بھی ہونا تب بھی وہ مسجد میں داخل ہو۔ وجہ کیا ہے؟ یہ سیدوں کے بابا کو یہ مقام، یہ رتبہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک تمہارا خدا تو یہی چاہتا ہے کہ اہل بیت اطہار سے ہر ناپاکی، ہر گندگی کو دور فرما کر ان کو پاک و صاف ستھرا فرما دے۔ علی جو ہے نا وہ پاک ہے، پاک ہے، پاک ہے، اسی لیے تو نبی نے کہا کہ حالت جنابت میں بھی علی مسجد کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ مقام اب لا کر دکھا دو ایسا خاندان۔ دنیا ڈھونڈ رہی ہے چراغ روشن کر کے، شمع روشن کر کے، اگر ڈھونڈو گے نا، ارے شمع تو چھوڑو، آسمان کے سورج کو بھی لا کر دنیا میں ڈھونڈو گے نا، تب بھی یہ اہل بیت جیسا خاندان تمہیں کہیں نظر نہیں۔ وہ مقام رب کائنات نے نبی کے گھر والوں کو عطا فرمایا ہے، سیدہ ماں فاطمۃ الزہرا کی اولادوں کو عطا فرمایا ہے، یہ رتبہ اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ بات بہت دور نکل گئی، میں عرض کر رہا تھا کہ مولا حسین حضرت دحیہ کلبی کی گود میں اکثر و بیشتر کھیلا کرتے تھے، اکثر و بیشتر جب بھی آتے نا ان کی داڑھی سے کھیلنا شروع کرتے، ان کے بالوں سے کھیلنا شروع کرتے۔ یہ شان حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، لیکن سرکار سیدنا دحیہ کلبی جو تھے نا، اسلام لانے سے پہلے آپ 70 قبیلوں کے سردار تھے۔ دحیہ کلبی 70 قبیلوں کے سردار، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارہا رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ میرے مولا، میرے پروردگار دحیہ کلبی کو اسلام کی دولت عطا کر۔ اور نبی کی دعا تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ نبی کی دعا میں کتنا اثر ہوتا ہے، کتنی تاثیر ہوتی ہے، کتنی جلدی رب کائنات ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ نبی کی دعا یہ ہے کہ اللہ کے نبی ہاتھ اٹھائے، لفظوں کو حرکت دے، زبان کو، لبوں کو حرکت دے، زبان کو حرکت دے، اور آپ کے لبوں سے آپ کے الفاظ نکلتے ہیں، قبولیت خود آگے بڑھ کر مصطفیٰ کریم کی دعا کو صحرا پہنا کے بھی نظر آتی ہے۔ اجابت کا جوڑا، عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ اور دعا کے نبی کی دعا کے متعلق اگر پوچھنا ہونا تو جناب ابو ہریرہ سے پوچھ لو، جناب ابو ہریرہ سے پوچھ لو کہ نبی کی دعا کیا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں کتنا اثر ہے۔ کون ابو ہریرہ جانتے ہیں؟ جو اصحاب صفہ میں سے ہیں، وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے نام سے وہ مشہور نہیں ہوئے، نبی نے جو لقب دیا وہ لقب ابو ہریرہ سے مشہور، وہ کنیت ابو ہریرہ سے مشہور ہوئے، وہ شان جناب ابو ہریرہ کی ہے، اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ اور کئی ایک احادیث حق کریمہ اور روایتوں کے مطابق اگر بتاؤں تو اکثریت کے ساتھ جن سے حدیث مروی ہے ان میں جناب ابو ہریرہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اور وہ ابو ہریرہ کہ جب بزرگی کی حالت میں پہنچے، جب اپنے طویل عمر کی حالت میں پہنچے، سر کے بال سفید ہوئے، جب داڑھی کے بال سفید ہوئے، ان کو مدینہ المنورہ کی سرزمین پر حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے شہزادے مولا حسین کے جوانی کا عالم ہے، اور مولا حسین علی جدہ و آلہ السلام، اللہ اکبر، مدینہ کی گلیوں کے اندر کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے، اور ان کے انتقال کرنے سے پہلے وہ شخص وصیت کرتا ہے کہ جب میں انتقال کر جاؤں نا
تو میری نماز جنازہ امام پاک امام عرش مقام امام حسین خود آ کر پڑھا۔ لوگوں کا کتنا عقیدہ تھا نا سادات کرام پر، وہ عرض کرتے تھے، وصیتیں کرتے تھے کہ ہماری نماز جنازہ بھی سید زادہ پڑھا، ہماری نماز جنازہ بھی سید زادہ پڑھائی۔ عقیدہ تھا، بات بہت دور نکل جائے گی، اپنے موضوع کی طرف جلد سے جلد بڑھنا چاہتا ہوں۔ مولا امام علی مقام امام حسین علیہ جدی علیہ السلام کی جوانی کا عالم، اس شخص نے وصیت کر دی کہ مولا حسین آ کر میری نماز جنازہ پڑھائے۔ اللہ اکبر، مولا حسین، وہ اس شخص کا انتقال ہوا نا، مولا حسین کو خبر دی گئی، اس انداز سے اس شخص نے وصیت فرمائی ہے۔ مولا حسین تشریف لائے اور ان کے جنازے کو تیار کر کے رکھا گیا تھا۔ مولا حسین آئے اور اپنی نالین مبارک کو جنازے سے کچھ دوری پر اتارا، اور اتارنے کے بعد آپ نماز پڑھانے کے لیے حاضر ہوئے۔ سارے لوگ صف میں کھڑے ہو گئے، نماز شروع ہوئی، نماز جنازہ کو آپ نے پڑھایا، اور جب نماز جنازہ ختم ہو گئی نا، مولا حسین جانے لگے۔ مولا حسین جب واپس جانے لگے اپنی نالین کو پہننے، تو وہاں لوگوں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جو چہرہ گھما کر سر پر عمامہ سجائے ہوئے ہے، داڑھی کے بال سفید ہے، سر کے بال سفید ہے، چہرہ گھمائے ہوئے ہے، حسین کی جوتیوں کو، حسین کے نالین کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر اپنے عمامے شریف کا جو شملہ ہوتا ہے نا، اس شملے سے مولا حسین کے نالین کو صاف کر رہا۔ مولا حسین کے نالین مبارک کو صاف کر رہا ہے، جو مٹی لگ چکی ہے نا، اس مٹی کو اپنے عمامے کے شملے سے صاف کر رہا ہے۔ لوگ حیران ہیں، سوچ میں ہے، فکر میں ہے کہ کیا اس شخص کو اتنا معلوم نہیں ہے کہ عمامے کا منصب کیا ہے، عمامے کی فضیلت کیا ہے، عمامہ شریف کی افضلیت کیا ہے؟ اس کے باوجود بھی یہ شخص حسین کے نالین کو اپنے عمامہ شریف کے شملے سے صاف کر رہا ہے۔ کیا اسے معلوم نہیں ہے کہ عمامے کی افضلیت اور فضیلت کیا ہے؟ یہ ایسا کام کیوں کرتا ہے؟ اگر حسین کی نالین صاف کرنی تھی تو کوئی رومال لے لیتا، کوئی کپڑا لے لیتا، حسین کی نالین کو اس سے صاف کر دیتا۔ لوگ اس سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے کہ اچانک وہ شخص کھڑا ہوا، اور جب اپنے چہرے کو گھمایا نا، تو جتنے لوگ فکر کر رہے تھے، سوچ میں تھے نا، وہ سارے لوگوں کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ پوچھا گیا کیوں، کیا وجہ تھی؟ کہا وہ عمامے شریف کے شملے سے جو حسین کی نالین کی مٹی کو صاف کر رہا تھا نا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ صاحب یہ رسول نہیں جانتے تھے ابو ہریرہ کہ عمامہ شریف کی فضیلت کیا ہے؟ لوگوں نے کہا ابو ہریرہ سے، اے ابو ہریرہ، آپ اپنے عمامہ شریف کے شملے سے حسین کی نالین صاف کر رہے ہیں، عمامہ شریف کے شملے سے، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی افضلیت کیا ہے؟ جانتے ابو ہریرہ نے جواب کیا دیا؟ جواب دیا، لوگوں، حسین کی فضیلت، حسین کی افضلیت، حسین کا مقام، حسین کا منصب، حسین کا رتبہ، حسین کے مناقب جو میں نے ان کے نانا مصطفیٰ سے سنے ہیں، اگر تم سن لیتے نا، تو پھر تمہارا حال یہ ہوتا کہ تم مولا حسین کو زمین پر قدم نہ رکھنے دیتے، بلکہ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر مدینہ کی گلیوں میں پھرتے۔ یہ مقام جناب مولا حسین کا ہے اور اہل بیت اطہار کا ہے۔ عرض کر رہا تھا، وہ ابو ہریرہ، نبی کی دعا کے متعلق اگر سننا ہے تو ابو ہریرہ سے پوچھو کہ مصطفیٰ کی دعا میں اثر کیا ہے، نبی کی دعا میں تاثیر کیا ہے۔ ایک دن پریشانی کی آثار جناب ابو ہریرہ کے چہرے پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج بڑا پریشان ہو۔ نبی نے پوچھا، بتاؤ ابو ہریرہ، کیوں پریشان ہو، کیوں حیران ہو، یہ افسردگی کیوں ہے، یہ پریشانی کیوں ہے؟ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارا دن آپ کی خدمت میں حاضر رہتا ہوں، اور جب واپس پلٹ کر اپنے گھر جاتا ہوں نا، تو گھر میں بس میری ایک ماں ہے، اس ماں نے اب تک آپ کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، اب تک وہ آپ پر ایمان نہیں لائی ہے، اب تک اس نے اسلام قبول نہیں کیا ہے۔ جب آپ کی بارگاہ سے رات کے وقت اپنے گھر جاتا ہوں تو مجھے آپ کا تذکرہ کرنے کا بڑا دل کرتا ہے، بڑا من کرتا ہے کہ میں نے آج آپ کی بارگاہ سے جو بھی سنا ہے، جو بھی دیکھا ہے، ساری باتیں میں لوگوں کو بتاؤں، سارے تذکرے میں
میں لوگوں کے درمیان کروں، لیکن کس کے آگے کروں؟ گھر میں ماں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، اور اس ماں نے بھی اب آپ کا کلمہ نہیں پڑھا۔ جب واپس پلٹتا ہوں نا تو میری ماں سے جا کر میں ساری باتیں کرنا شروع کر دیتا ہوں، جو کچھ دیکھتا ہوں بس بتانا شروع کر دیتا ہوں۔ میری ماں مجھ سے کہتی ہے اے بیٹے اگر اس محمد عربی کا چرچا کرنا ہے نا تو کہیں اور جا کر کرو، میرے سامنے نہ کرو، اس لیے کہ میں محمد عربی کو معاذ اللہ نہیں مانتی ہوں، میں ان کا کلمہ نہیں پڑھتی ہوں، میں ان پر ایمان نہیں لائی ہوں۔ پریشان اس بات سے ہوں کہ یا رسول اللہ کاش کہ میری ماں کو بھی ایمان کی دولت مل جائے، اسلام قبول کرنے کی توفیق مل جائے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ابو ہریرہ بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ دعا کر دیجئے، دعا کر دی کہ اللہ میری ماں کو ایمان عطا کر دے، ایمان کی دولت عطا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے، یہاں نبی کے ہاتھ اٹھے وہاں ابو ہریرہ اٹھ گئے، نبی کے ہاتھ اٹھے وہاں ابو ہریرہ اٹھے، اور اٹھنے کے بعد اللہ کے رسول نے دعا کرنا شروع کیا۔ ابو ہریرہ نبی کے حجرہ مبارکہ سے نکلے، مدینہ کی گلیوں کے اندر دوڑتے چلے جا رہے ہیں، دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ راستے میں کسی نے پوچھ لیا ابو ہریرہ روزانہ تو آہستہ سے چل کر نکلتے ہو، آج اتنی تیزی کے ساتھ بھاگ کر کیوں جا رہے ہو، دوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ جانتے ابو ہریرہ کا جواب کیا تھا؟ ابو ہریرہ نے جواب دیا لوگوں روزانہ تو بس ایسے ہی گھر پہنچنا ہوتا ہے، اسی لیے آہستہ جاتا ہوں، آج صرف گھر نہیں پہنچنا، دیکھنا یہ ہے نبی کی دعا گھر پہلے پہنچتی ہے یا ابو ہریرہ پہلے پہنچتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے دوڑ کر جا رہا ہوں۔ ابو ہریرہ دوڑ کر گھر پہنچے، دروازے کو دستک دی، اندر سے پانی کے بہنے کی آواز آ رہی تھی۔ کسی ماں نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں آپ کا بیٹا ہوں۔ کہا بیٹے انتظار کرو میں غسل کر رہی ہوں، ابھی دروازہ کھولتی ہوں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا میری ماں کی بولی سے، میری ماں کی گفتار سے، میرے ماں کے بولنے کے انداز سے، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ ابو ہریرہ تو لیٹ ہو گیا، نبی کی دعا نے تو تیرے گھر کی دہلیز کو دستک دے دی، نبی کی دعا نے تیرے گھر کی دہلیز کو دستک دے دی ہے، اب تو بعد میں آیا ہے، نبی کی دعا پہلے آئی ہے۔ دروازہ کھولا، ابو ہریرہ نے پوچھا ماں کیا حال ہے؟ کہا بیٹے جس نبی کا تو کلمہ پڑھ چکا نا، آج میں نے بھی اس نبی کا کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول فرما لیا۔ یہ دعا مصطفیٰ کی ہے، یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت دحیہ کلبی کے حق میں نبی بارہا دعا کرتے تھے کہ اللہ دحیہ کلبی کو اسلام کی دولت عطا کر، ایمان کی دولت عطا کر۔ ایک دن فجر کی نماز پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ہی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر سلام بھیجتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ آپ تیاری کر لو، اس لیے کہ دحیہ آ رہا ہے اور ایسے ہی نہیں آ رہا، آج دحیہ کلبی اسلام قبول کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جناب جبرائیل نے یہ خبر پہنچائی، تھوڑی دیر ہوئی نا دحیہ کلبی تشریف لائے، اور جیسے ہی تشریف لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چادر مبارکہ تھی، میرے مصطفیٰ نے وہ چادر دحیہ کلبی کے لیے بچھا دی، چادر کو بچھا دیا اور دحیہ کلبی کا استقبال کیا اور ان سے کہا کہ آؤ میری چادر پر بیٹھ جاؤ۔ حضرت دحیہ کلبی جب قریب آئے نا تو ادب کے ساتھ اس چادر مبارک کو اٹھایا، اس کو سلیقہ کیا، اپنے سر پر رکھا، ہونٹوں سے بوسہ دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میری یہ اوقات نہیں ہے، میری اوقات نہیں ہے کہ نبیوں کے امام کی چادر پر میں بیٹھ جاؤں، یا رسول اللہ اپنی چادر آپ سنبھالیے، بس مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ اسلام قبول کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے دحیہ کچھ نہیں، بس جو میں پڑھتا ہوں تم بھی پڑھ لو۔ اللہ کے رسول نے پڑھانا شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہاں پر دحیہ
دحیہ کلبی نے وہ کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کیا. جب کلمہ پڑھ چکے نا تو دحیہ کلبی رونے لگے, آنکھوں سے آنسو بہانے لگے, آنکھوں سے ان کے آنسو جاری ہو گئے. جناب دحیہ کلبی کو روتا ہوا دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے کہ یار اس بندے کو تو خوش ہونا چاہیے, اس لیے کہ اسے تو اسلام کی دولت مل گئی, اسے تو ایمان کی دولت مل گئی, اس نے تو کلمہ پڑھ کر مذہب اسلام کو قبول کر لیا. حضرت دحیہ کلبی سے اللہ کے نبی فرماتے دحیہ کیوں رو رہے ہو, تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے, تمہاری آنکھوں سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں, کیا اسلام قبول کیا اس لیے رو رہے ہو, کیا ایمان لے آئے اس لیے رو رہے ہو, یہ تمہارا رونا کیوں ہے, آنکھوں سے آنسو بہانا کیوں ہے, آپ بتاؤ کیوں رو رہے ہو. دحیہ کلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کرنے کی وجہ سے نہیں رو رہا, ایمان لانے کی وجہ سے نہیں رو رہا, مجھے تو خوشی ہے کہ آج ان جھوٹے مذاہب سے نکل کر میں ایک سچے مذہب کے اندر داخل ہو چکا ہوں, جھوٹے معبودوں کی عبادت سے دور ہو کر ایک خدا اور سچے خدا کی عبادت کی طرف میں پلٹ آیا ہوں. مجھے تو خوشی ہے کہ مجھے تو ایمان کی دولت ملی ہے, مجھے اسلام کی دولت ملی ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا دحیہ تو پھر رو کیوں رہے ہو. جناب دحیہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو اس لیے رہا ہوں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اسلام لانے سے پہلے جو میری زندگی 70 سال کی جو میری زندگی گزری نا, اس زندگی میں نے بڑے بڑے گناہ کیے, بڑے بڑے گناہ. میں ایک بہت بڑا مجرم ہوں, میں ایک بہت بڑا پاپی ہوں, بہت بڑے بڑے گناہ میں نے کیے ہیں. میں رو اس لیے رہا ہوں کہ کیا اللہ تبارک و تعالی میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے گا, کیا اللہ تبارک و تعالی میری ان خطاؤں کو بخش دے گا, کیا اللہ تبارک و تعالی میری ان غلطیوں کو معاف کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا دحیہ ذرا بتا تو صحیح, تیری زندگی کے جو تو بڑے بڑے گناہ کا ذکر کر رہا ہے نا, وہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں, بتا تو نے کون سا جرم کیا ہے, کون سے گناہ کیے ہیں. دحیہ کلبی اب اپنی داستان سناتے ہیں, عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی 70 سالہ زندگی کے اندر اپنے انہی ہاتھوں سے اپنی 70 بیٹیوں کو میں نے زندہ زمین کے اندر درگور کر دیا. میں اپنی بیٹیوں کا قاتل ہوں, اور ایک دو نہیں, میں نے اپنی 70 بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا. یہ میرا گناہ ہے, یہ میرا جرم ہے. کیا اللہ میرے ان گناہوں کو, میرے ان جرم کو, میرے اس پاپ کو معاف کر دے گا. رو رہا ہوں ڈر کی وجہ سے کہ کل کو خدا کے سامنے حاضر ہونا پڑا تو اپنے رب کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا, جبکہ میں اپنی ہی بیٹیوں کا قاتل ہوں, اپنی ہی بیٹیوں کا قتل کرنے والا ہوں. اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں, کس لیے تو نے ان کو قتل کر دیا. جانتے دحیہ کلبی نے کیا کہا, عرض کیا یا رسول اللہ اس خوف سے کہ میں 70 قبیلوں کا سردار ہوں, کل کو میری بیٹی جوان ہوگی, وہ کسی کے نکاح میں جائے گی, اور جس سے وہ نکاح کرے گی وہ انسان دحیہ کلبی کے داماد سے مشہور ہو. اس خوف سے کہ دنیا ان کو داماد دحیہ کلبی کہے گی, دحیہ کلبی کا داماد ہے یہ کہہ کر دنیا اسے پکارے گی, اس خوف کی وجہ سے اپنی 70 بیٹیوں کو میں نے بچپنے ہی کے اندر پیدا ہوتے ہی اپنے ہاتھوں سے میں نے ان کو قتل کر دیا. یہ میرے گناہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر جب اتنا سنتے ہیں نا تو آپ بھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں, تصورات کے اندر پڑ جاتے ہیں کہ یار دحیہ تیرے گناہ تو بڑے بڑے ہیں, تیرے گناہ تو بہت بڑے ہیں, بہت بڑے بڑے گناہ تم نے کیے ہیں دحیہ. لیکن یہاں پر ایک بات یارو یہ بھی سمجھ میں آتی ہے نا کہ اسلام کے آنے سے پہلے بیٹیوں کے ساتھ ظلم تھا, اسلام کے آنے کے بعد بیٹیوں کے وقار کو بڑھا دیا. اسلام آنے سے پہلے بیٹیوں کا وہ منصب, وہ رتبہ اور بیٹیوں کی مقام کو لوگوں کی نظروں میں اتنا اونچا نہیں رکھا گیا تھا. لیکن اسلام کے آنے کے بعد بیٹیوں کا مقام جانتے کتنا بلند کیا گیا, اتنا بلند کیا گیا کہ وہ بیٹی اگر رابعہ بصریہ کی شکل میں دنیا میں پیدا ہونا تو کعبہ خود چل کر رابعہ بصریہ کا طواف کرتا نظر آتا.
عورت کے مقام کو اسلام نے اتنا بلند کر دیا، عورت کے رتبے کو اسلام نے اتنا بلند و بالا کر دیا، ورنہ اسلام کے آنے سے پہلے بیٹیوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ ہر جگہ کا، صرف عرب نہیں بلکہ عجم کے اندر بھی بیٹیوں کا کوئی وقار نہیں تھا۔ لوگ کہتے ہیں اسلام نے بیٹیوں کو پابند بنا دیا، قید کر دیا۔ ارے اسلام نے بیٹیوں کو قید نہیں کیا، بلکہ اسلام نے تو بیٹیوں کو پردے کی شکل میں بہت ہی بلند و بالا رتبہ عطا فرما دیا، پاکیزہ بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دحیہ کلبی نے کہا میں نے اپنی 70 بیٹیوں کو اس ہاتھ سے، اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دحیہ تیرے گناہ تو بہت بڑے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جب اتنا کہا نا، جناب جبرائیل امین تشریف لائے اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دحیہ کلبی کو مبارکباد دے دو، خوشخبری دے دو، ان کو یہ مبارکباد پیش کر دو کہ جب تم نے کلمہ پڑھ لیا نا، جب تم اسلام کے اندر داخل ہو چکے، جب تم نے ایمان لے آئے، اللہ اس کے رسول پر جب تم ایمان لے آئے، اے دحیہ اب اسلام لانے سے پہلے جتنے تمہارے گناہ تھے نا، وہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے رب کائنات نے بخش دیے ہیں۔ اور یا رسول اللہ دحیہ کلبی سے یہ بھی کہہ دو کہ ان کے 70 بیٹیوں کو جو دحیہ کلبی نے قتل کیا ہے نا، اللہ کہتا ہے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے دحیہ کلبی کے 70 بیٹیوں کو جو انہوں نے قتل کیا، اللہ نے دحیہ کے اس گناہ کو بھی بخش دیا ہے، اس گناہ کو بھی معاف کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ کلبی کو مبارکباد پیش کر دی۔ ان کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ رہا، لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہیں اور ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا صحابہ یہ دحیہ کلبی جیسا انسان اگر ایک مرتبہ کلمہ پڑھے اللہ ان کے 70 سال کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، تو میرا جو امتی اپنی ساری زندگی کلمہ پڑھنے کے اندر گزار دے، اللہ رب العزت ان کے گناہ صغیرہ کو کیسے بخش نہیں سکتا ہے۔ یہ الفاظ میرے مصطفیٰ کے تھے۔ اب پتا کیا چلا کہ ذکر خدا جو ہے نا، ذکر خدا جو ہے وہاں ذکر خدا سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، جہاں ذکر خدا سے دلوں کی بے قراری دور ہوتی ہے، وہاں ذکر خدا کی برکت سے میرا مولا انسانوں کے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے، انسانوں کی غلطیوں کو بھی بخش دیتا ہے، انسان کی خطاؤں کو بھی بخش دیتا ہے۔ اب اللہ نے اتنا کرم ہم پہ کر دیا ہے، تم ذکر خدا کرتے جاؤ، اپنے گناہوں کو بخشواتے چلے جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ رب کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور سکون کی دولت میسر آتی ہے۔ ساری گفتگو کا نچوڑ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، ساری گفتگو کا نچوڑ کہ تم ذکر خدا کرو، دلوں کی بے قراری دور ہوگی۔ تم ذکر خدا کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو بخشے گا۔ تم ذکر خدا کرو، یہ ذکر خدا دنیا میں بھی کام آئے گا، یہ ذکر خدا قبر میں بھی کام آئے گا، یہ ذکر خدا حشر کے دن بھی کام آئے گا۔ ذکر خدا کرتے جاؤ، اپنی زندگی کو بھی سنوار لو، اپنی آخرت کو بھی سنوار لو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر خدا کے اندر بہت سی برکتیں رکھی ہے، بہت سی رحمتیں رکھی ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی میں نے عرض و معروض کیا، کہنے کے اندر کوئی خطا، کوئی لفظش، کوئی غلطی ہو گئی ہو، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ توسل سے معاف فرما۔ اور یا الہ العالمین جو بھی میں نے عرض کیا ہے اس پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے بعد یہاں پر جتنے بھی حاضرین ہیں مولا کریم ان تمام کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو بھی عرض کیا ہے کہنے کے اندر کوئی خطا، کوئی لفظش، کوئی غلطی ہو گئی ہو، تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ توسل سے معاف فرما۔ اور یا الہ العالمین آج کی محفل پاک مرحومہ سیدہ رحیمہ ماں کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے، مولا تبارک و تعالیٰ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ پنجت الپاک ائمہ اہل بیت کے صدقہ توسل سے مولا تبارک و تعالیٰ مرحومہ کے درجات کو بلند فرما۔ یا الہ العالمین ان کی قبر پر رحمتوں اور نور کی بارشوں کا نزول فرما۔ یا الہ العالمین ان کے درجات کو بلند و بالا فرما، اور ان کی محفل پاک کے اندر جو بھی لوگ حاضر آئے ہیں مولا سب کی حاضریوں کو قبول فرما، اور سب کو ایمان کی مضبوطی، ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیہ